بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز زیارت امام حسین پڑھو۔ زیارت عاشورہ کے لیے میں نے بہت بولا ہے، آج میں آپ کو ایک اور زیارت دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مولا حسین کی بارگاہ میں پہلی مجلس ہے۔ امام حسین میں یوتھ کا بڑا بڑوں کو نہیں بولتا، امام حسین کی ایک زیارت ہے کہ جس زیارت میں آپ گواہ بنتے کہ مولا حسین واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ رہیں گے، رجت کا عقیدہ پیش کرتے اس میں۔ وہ زیارت مومن کی علامت بھی ہے، اتنی بڑی بات بول رہا، علامت مومن، سائن آف مومن ہے وہ۔ علامت مومن کا مطلب کہ کم از کم وہ زیارت پڑھنے سے تمہارا نام اس لسٹ میں آ جائے گا جو مومن کی علامتیں ہیں، اتنی بڑی زیارت۔ اور وہ زیارت تمہاری زندگی کو بدل سکتی، لائف کو بدل دے گی۔ یہ 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے، اس زیارت کو تم ہدیہ کرنا بی بی سکینہ کو اور بی بی فاطمہ سغرا کو اور بی بی کبریٰ کو۔ مولا حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کا نام فاطمہ تھا، تینوں بیٹیوں کو یہ زیارت ہدیہ کرتا۔ کیوں کرو ہدیہ؟ باپ کی زیارت بیٹیوں کو کرو اور مانگو بیٹیوں سے۔ یہ عجیب زیارت ہے دوستو، دنیا میں نے جہاں بتائی، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، لوگوں کی لائف بدل گئی، لوگوں کے رکاوٹیں دور ہو گئی، تمہاری زندگی کے سارے ہڈلز دور ہوں گے اگر تم یہ زیارت روز پڑھو۔ ہارڈلی میں تم سے 5 یا 6 منٹ مانگ رہا، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے لیے مانگ رہا۔ سال بھر پڑھو، 1 سال پڑھ کے تو دیکھو 40 دن میں تمہاری زندگی بدلنا کیسے شروع ہوتی۔ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جو حسین کے نام پہ اگر تم مانگو اور وہ رکاوٹ تم سے دور ہو جائے۔ وہ زیارت کا نام ہے زیارت اربعین۔ زیارت اربعین ڈیوائن پال کے اوپر بھی ہے، وہ ایپ کے اوپر بھی ہے، ہر کتاب میں موجود ہے۔ ابھی اربعین میں آپ نے زیارت پڑھی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ اربعین ہی کے دن پڑھو اور بند کر دو کتاب، نو۔ آپ جیسے عاشورہ، یہ نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن ہی پڑھو اور بند کر دو، نو۔ آپ پورا سال پڑھ سکتے اگر تم زیارت اربعین شروع کر دو، زیارت اربعین شروع کر دو۔ میں آج مہتاب باغ کی اس باغ سکینہ کی مجلس کا میرا دوسرا پیغام ہے کہ یہ پڑھو گے تو تم یقین کرو تمہارا رشتہ بھی حسین سے مضبوط ہوگا، حسین سے ریلیشن شپ بھی بلڈ ہوگی، اور جو تمہارے دل میں حاجات ہیں وہ ساری حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اور کیا ہوگا کہ وہ علامت میں تمہارا نام آ جائے گا جو مومن کی علامت ہے۔ کیا بول رہا ہے یار میں؟ زیارت اربعین 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے، گاڑی میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، کھڑے رہ کے پڑھنا، گھر میں نکالو ٹائم۔ جس گھر میں علماء کہتے ہیں جس گھر میں زیارت اربعین ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کا شیڈ آ جاتا، رحمت برس جاتی، اتنی مخصوص زیارت ہے۔ دیکھیے اب یہ ہائی ٹائم ہو گیا، 21 سینچری، اب صرف ایسے دم بن کے زندگی مت گزارو، روز کوئی نہ کوئی کام کرو مولا حسین کے لیے۔ حسین کے خزانے میں کمی نہیں، مانگنا آنا صرف۔ دوستو تاریخ کا واقعہ اسی اربعین کا ایک بہت بڑے تاجر کا، جو میں نے کھانے کا نام لیا کہ اتنا کھانا انتظام کون کر رہا۔ شیخ عباس خمی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، مفاتیح الجناح کا رائٹر، اس واقعے کو لکھتا ہے کہ ان کا پیریڈ بالکل 100 سال 150 سال پرانا، اس سے زیادہ لمبا پیریڈ نہیں۔ اربعین کا زمانہ تھا، آف کورس اس زمانے میں اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا، لیکن شروع سے لوگ آتے۔ آپ کو معلوم کہاں سے آ رہے تھے اربعین میں؟ بصرے سے آ رہے تھے۔ بصرہ 500 کلومیٹر دور ہے کربلا سے، 500 مائلز۔ بصرے سے لوگ پیدل آ رہے تھے، اور جوان نہیں، بوڑھے، عورتیں، بچوں کو لے کے اس گرمی میں 20 دن کا سفر ہوتا ہے ان کا۔ پہلی سفر کو نکلتے ہیں تو چہلم میں پہنچتے ہیں۔ ایک عجیب جذبہ، ایک عجیب طاقت ہے حسین میں۔ مولا حسین ایک میگنیٹ ہے، ہر آدمی کھینچ کے آ رہا ہے۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اربعین کا زمانہ قریب تھا، بہت بڑا تاجر تھا کربلا کا، بزنس مین تھا، ہر سال اس کے گھر میں قافلے آتے تھے، مہمان رہتے تھے، اور ان کی مہمانداری وہ کرتا تھا۔ ایک سال
اس کا بزنس کا گراف جو وہاں تھا وہ ڈاؤن ہونے لگا، اتنا ڈاؤن ہوا، اتنا دیکھیں امتحان مولا لیتے ہیں، ڈاؤن ہوتا رہا، ایک سٹیج ایسا آ گیا محرم سے پہلے بالکل زیرو ہو گیا، ڈیپس میں، قرضوں میں آ گیا۔ اب اس کو اپنا فکر نہیں تھی، اس کو فکر تھی اربعین کے کھانے کی، کہ زائرین آئیں گے تو ان کو کھلاؤں گا کیسے، مہمانداری کیسے کروں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ حال یہ ہوا، روز دعا مانگ رہا لیکن کوئی چانس ہی نہیں دکھ رہا، بالکل 15 یا 12 یا 13 سفر آ گئے۔ اب کل یا پرسوں سے قافلے آنے والے، اس زمانے میں قافلے ایسے نہیں اونٹ پہ آتے تھے، کہ اب آنے والے، اب کیا ہونے والا ہے، ایک دن بیچ میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب آئیں گے تو میں حسین کے زائر کی مہمانداری کیسے کروں گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ بس اب مجھے حسین ہی کے دروازے پہ جا کے بیٹھنا ہے۔ کہتا ہے سوائے مولا حسین کے میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ گیا، کہتا ہے کہ جیسے ہی میں حرم کے دروازے کے پاس پہنچا، وقت ہو گیا تھا، دروازہ بند ہو گیا، بس دروازہ بند ہونا تھا، اس کا دل پھٹ گیا، کہنے لگا حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا، حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا، اب میں کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں؟ مولا یہ آپ کے چہلم کے مہمان آ رہے، یہ آپ کی بہن کی خواہش تھی کہ چہلم اس کے مہمان ہیں، میں کیا کروں گا مولا، جو مجھ سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو، میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، معافی ہمیشہ مانگتے رہے، مجھے معاف کر دو، لیکن انتظام تو کر دو مولا۔ تڑپ تڑپ کے رو رہا کہ حسین اب میں کہاں جاؤں۔ یہ کہتا ہے میں جب رو رہا تھا میری پشت پہ ایک ہاتھ آیا، پیٹھ پہ جیسے کوئی ہاتھ رکھتا شانے کے، رکھے گا کیا چاہیے تجھے، اس نے کہا مجھے اناج چاہیے، جو زائر آئے ان کے کھانے کا میں انتظام کروں، کہ چل میرے ساتھ۔ کہتا میں کربلا کا رہنے والا تھا، چند لمحوں میں مجھے ایک ایسی جگہ پہ پہنچایا جو میرے لیے نیا تھا، بہت بڑا گھر تھا، وہاں سارا سامان جو کھانے پینے کا ہوتا ہے اس زمانے میں جو عرب کا تھا سب رکھا ہوا، بوریاں رکھی، کہا یہ لے کے جا اور جب زائر آئے تھے اس کو کھلا۔ اس نے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کے کہا تم نے بڑی مہربانی کی، بڑا کرم کیا، جس کے پاس گیا تھا اس نے تو نہیں کیا، تم نے بہت کرم کیا، اب اتنا سامان میں اکیلا لے کے کیسے جاؤں گا، اب یہ سامان کو بھی تو پہنچا دو میرے گھر تک۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ علی اکبر آؤ، عباس آؤ، قاسم آؤ، محمد۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جوان آئے اور ان بوریوں کو لے کے میرے گھر تک پہنچایا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، حرم کے دروازے پہ جا کے کہا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا تو کس کو پکار رہا تھا؟ کہا میں حسین کو، کہا میں حسین ہوں۔ جیسے اللہ کے کرم کی کوئی لمٹ نہیں، اسی طرح حسین کے کرم کی کوئی لمٹ نہیں، غیر حساب عطا کرتا، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ میرا ایک ہی مشن ہے، میرا ایک ہی میسیج لاسٹ میں یہی بول رہا یوتھ کو کہ اپنی زندگیوں میں حسین کو شامل کرو، 24 گھنٹے میں 10 منٹ کم از کم حسین کے لیے نکالو، 10-15 منٹ نکالو 24 آورس میں، پھر دیکھو کہ کرم حسین کیا ہوتا ہے، کرم بی بی سکینہ کیا ہونے والا ہے، حسین کی اس بچی کا کرم کیا ہونے والا ہے۔ میں منبر سے بول رہا، آزمائی بھی بات ہے کہ سکینہ سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے حسین کی اور عباس کی بارگاہ میں۔ کائنات کی مظلوم ترین بچی کا نام سکینہ ہے، اس سے زیادہ مظلوم اور کوئی بیٹی اس سن میں نہیں تھی۔ میری مظلوم شہزادی 18 سال میں یتیم ہوئی، لیکن یہ بچی 3 یا 3.5 یا 4 سال میں یتیم ہوئی۔ اب میں آپ کو پوچھتا، آپ تڑپ کے رو، کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ سکینہ کو احساس کب ہوا کہ میں یتیم ہو گئی؟ سن لیا آپ نے؟ اس لیے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، چند گھنٹے پہلے جب مولا حسین رخصت ہو کے جا رہے تھے،
تو اس وقت سکینہ نے خواہش کی تھی کہ بابا مجھے ایک دفعہ سینے پہ سلاؤ. حسین جلتی ہوئی ریت پہ سکینہ کو سینے پہ سلا کے گئے. اس کے چند گھنٹوں کے بعد مولا حسین کی شہادت ہوئی. بچی 3.5 سال کی ہے یا 4 سال کی. آپ کی گھر میں بھی لڑکیاں ہیں, آپ تصور کرو 4 سال کی بچی کیا ہوتی ہے. اس کو یقین کیسے آیا کہ میں یتیم ہو گئی؟ اس وقت یقین آیا جب خیمے جلے اور سکینہ کو پہلا تماچا لگا. پہلا تماچا لگا, بچی زمین پہ گر گئی. پھر ظالم اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا. اس وقت احساس ہوا ہائے میرا بابا مر گیا.